رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ غضب ہے ہم کو اب حاصل نہیں ہے لطف روحانی، غضب ہے ہم کو اب حاصل نہیں ہے لطف روحانی، بھلا دی آہ دل سے ہم نے تعلیمات قرآنی۔ وہ قرآن آخری پیغام ہے جو رب عزت کا، مبارک ہو مبارک قدر اس کی جس نے پہچانی۔ وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، پلاتا ہے جو اپنے عاشقوں کو جام عرفانی۔ وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی۔ عمل جو شوق سے کرتا ہے قرآن معظم پر، وہی ہوتا ہے بے شک مورد الطاف رحمانی۔ صدر علی قدر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ جامعہ نظامیہ صوفیہ کا 32واں سالانہ جلسہ تقسیم اسناد ہے۔ اس موقع پر جامعہ میں زیر تعلیم 3 سعادت مند طلباء نے قرآن کریم کی آخری سورتوں کی تلاوت کر کے زمرہ حفاظ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ 3 بچوں کا حفظ قرآن کی سعادت سے مالا مال ہونا ادارے کی کامیابی کی، ترقی کی ایک زبردست دلیل ہے۔ کسی بچے کا حافظ قرآن بننا بہت بڑی دولت ہے۔ ہندوستان کے مشہور عالم و فقیہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ معہد ملت کے سالانہ جلسے میں تشریف لائے تھے۔ تکمیل حفظ قرآن کرنے والے طلبہ بھی تھے۔ اس موقع پر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ کسی ڈاکٹر کو، کسی پروفیسر کو، کسی انجینئر کو دیکھ کر کبھی میرے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ کاش یہ علم میرے پاس بھی ہوتا، لیکن حافظ قرآن کو دیکھتا ہوں تو مجھ کو اپنی محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے بچپن میں قرآن کریم حفظ کیوں نہیں کر لیا۔ اس نعمت سے محرومی کا احساس ہوتا ہے، باقی کسی اور چیز کی محرومی کا کبھی کوئی احساس دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو تو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے خاندان کے ایسے 10 افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ اسی فضیلت کی بنا پر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوشش کر کے خود حافظ قرآن بن جاؤ۔ حفظ قرآن کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ صرف وہ چھوٹے بچے ہی قرآن کے حافظ بن سکتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی قرآن کے حافظ بن سکتے ہیں۔ جو کوشش کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ بہت کم مدت میں قرآن کریم کا حافظ بن جاتا ہے۔ کوشش کر کے خود حافظ قرآن بنا۔ اگر خود حافظ قرآن نہیں بن سکتے تو اپنے خاندان میں سے کسی نہ کسی کو کسی بھی طریقے سے حافظ قرآن بنا دو۔ ترغیب دے کر کے بناؤ، سمجھا بجھا کر کے بناؤ، کوئی لالچ دے کر کے بناؤ۔ اس سے کام نہ چلے تو مار ٹھوک کر حافظ قرآن بناؤ۔ کسی بھی طریقے سے حافظ قرآن بنا دو، پھر جنت میں داخلہ پکا اور یقینی ہو جائے گا۔ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کی بے نہایت عظمتوں کو جو بیان فرمایا ہے، ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم حافظ قرآن کا اکرام کریں، اس کی تعظیم کریں۔ حافظ قرآن کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام اور سامان ہے۔ حفاظ قرآن کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، اور قرآن جب تک قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب ہے، اور کوئی بندے مومن اس وقت تک کہ محفوظ و معمون نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو قرآن سے یا حفاظ قرآن سے وابستہ نہ کرے۔ جو لوگ حافظ قرآن کی عزت کرتے ہیں، تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سعادتوں سے نوازتے ہیں، آخرت کی سرخروئی بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم تھے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہیں ان کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ سعودی حکومت نے اپنے یہاں کے قاعدے اور ضابطے کے مطابق 6 مہینے کے وقفے سے 3 مرتبہ ان کی قبر کھولی، لیکن ہر مرتبہ لاش صحیح و سالم نکلی۔ سبحان اللہ۔ 3 مرتبہ کے تجربے کے بعد سعودی حکومت نے وہاں نشان لگا دیا کہ قبر میں لاش محفوظ ہے، اس لیے اب آئندہ کبھی اس قبر کو کھولا نہیں جائے۔ ان کے صاحبزادے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد گرامی کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا؟ تو ان کے صاحبزادے نے بتایا کہ کوئی اور عمل تو نظر نہیں آتا، البتہ ایک بات ہے کہ میرے والد صاحب حافظ قرآن کا اکرام بہت کرتے تھے، اس کا ادب بہت کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک قرآن ہے جو 2 فصلیوں کے درمیان ہے، یعنی حافظ، اور ایک قرآن جو 2 دفتیوں کے درمیان ہے۔ جس طریقے سے 2 دفتیوں کے درمیان کے قرآن کا ادب کرنا چاہیے، اسی طریقے سے 2 فصلیوں کے قرآن کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ میرے والد نے اپنی زندگی میں کبھی کسی حافظ قرآن کی طرف پے نہیں پھیلایا۔ لگتا ہے کہ حافظ قرآن کے اس اکرام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ لاش ان کی قبر کے اندر جو محفوظ ہے، حافظ قرآن کے ادب کی وجہ سے، اس کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے نوازتے ہیں اور یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حفظ قرآن بہت بڑی دولت ہے، لیکن تکمیل حفظ قرآن کے بعد اب کام ختم نہیں ہو گیا، اب یہاں سے کام شروع ہوا۔ حافظ قرآن کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے حفظ کو باقی رکھنے کی کوشش کرے، ورنہ جس طریقے سے حفظ قرآن کی فضیلت بہت زیادہ ہے، قرآن یاد کرنے کے بعد بھول جانے پر وعید بھی بہت سخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک عمل بتلایا ہے، اگر کوئی حافظ قرآن اس عمل کو پابندی کے ساتھ میں کرے گا تو انشاءاللہ کبھی حفظ نہیں بھولے گا، اس کے حفظ میں دن بدن روز بروز پختگی ہی آتی رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو چاہیے کہ رات میں سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی 10 آیتوں کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں، الف لام میم سے لے کر کے مفلحون تک۔ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں رکوع مکمل ہونے تک، ہم فیہا خالدون تک۔
اور 3 آیتیں سورہ بقرہ کے آخر کے للہ ما فی السماوات والارض سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حافظ قرآن سورہ بقرہ کی ان 10 آیتوں کی تلاوت کی عادت ڈالے گا انشاءاللہ وہ حفظ جد نہیں بھولے گا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والے ان طلباء کو، ان کے سرپرستوں کو، جامعہ نظامیہ صوفیہ کے تمام ذمہ داروں کو، بالخصوص ناظم اعلیٰ حضرت مولانا نظام الدین فخر الدین دامت برکاتہم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو ہر شرور و فتن سے بچا کر ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔